صحابہ کرام سے پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون شخص اس بکری کے مردہ بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا، 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اسے کسی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے، ہم اسے فری میں بھی مفت میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے، ہم اس بکری کے مردہ بچے کو لے کر کے ہی کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للدنیا احوج علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم اس مردہ بچہ جو تمہارے نزدیک جس قدر حقیر ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے۔ جس طرح سے تمہارے نزدیک اس بکری کے مردہ بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت، حقیقت اور اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں سے کسی کافر کو، کسی دشمن کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ وكان يقول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ معزز سامعین کرام، محترم دوستو، بزرگوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں،
تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور سب سے بہترین مخلوق انسان بنا کر کے اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً بالخصوص عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے لال، مدینہ کے تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر مختصر الفاظ میں زندگی اور دنیا کی حقیقت کو بیان کیا جائے تو یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان اس دنیا میں بالکل خالی ہاتھ آتا ہے اور پھر اس دنیا میں مال و دولت، شہرت، رتبہ، عہدہ، منصب، ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، پراپرٹیز بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اپنی پوری عمر لگا دیتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ آدمی جس طرح سے خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح سے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت ہے کہ خالی ہاتھ آیا، دوڑ دھوپ کیا، ساری عمر گنوا دی اور پھر اسی طرح سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا اپنی تمام تر زینتوں، تمام تر خوبصورتیوں، اپنی تمام تر رعنائیوں، چمک دمک کے ساتھ بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے۔ یہ دنیا جس کو حاصل کرنے کے چکر میں، کمانے کے چکر میں آدمی اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو، شریعت کو بھلا کر کے رات دن ایک کر دیتا ہے، اپنے باپ کو باپ نہیں پہچانتا، اپنے بھائی کو بھائی نہیں پہچانتا، اپنے رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھتا ہے، اپنے پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2858، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ شہادت کی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر وہ دیکھے وہ کس چیز کے ساتھ واپس لوٹی ہے، کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو، اس دنیا کی حیثیت کو ایک مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے، ایک مثال کے ساتھ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی اس شہادت کی انگلی کو، جسے آپ 4 فنگر کہتے ہیں، کسی سمندر میں، کسی دریا میں ڈبوئے اور پھر وہ اٹھا کر کے دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی باہر آیا ہے۔ وہ غور کرے گا، دیکھے گا سمندر کے مقابلے میں انگلی میں زیادہ سے زیادہ پانی کتنا آئے گا، 1 قطرہ زیادہ سے زیادہ۔ تو سمجھ لیجئے انگلی میں پانی کا جو قطرہ ہے وہی زندگی ہے، وہی دنیا ہے، اور سمندر میں، دریا میں جو پانی بچا ہوا وہی آخرت ہے اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ یہ آپ کی انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے، سمندر میں ڈبونے کے بعد، اٹھانے کے بعد جتنا پانی لگا ہوتا ہے وہ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، سوکھ کر کے ختم ہو جائے گا، اور جبکہ سمندر میں جو پانی ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ زندگی، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔
इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत को, दुनिया की हैसियत को बयान करते हुए हमें एक मिसाल से समझाया। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मैं इख्तिसार के साथ हदीस का मफहूम बयान करता हूं। रावी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक बकरी के मुर्दा बच्चे के पास से हुआ जिसके कान छोटे छोटे थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बकरी के बच्चे के पास से गुजरे जो मुर्दा था, मरा हुआ था, और उसमें एक ऐब यह भी था कि उस बकरी के बच्चे के कान छोटे छोटे थे। अगर जिस तरह से कान होने का उस तरह से ना हो, अगर छोटा छोटा हो तो यह भी एक ऐब है। अगर हम में से किसी का कान जिस तरह से होने का उस तरह से ना हो करके अगर छोटा छोटा हो जाए तो ये हमारे लिए ऐब और परेशानी और दिक्कत की बात होगी। तो उसमें एक ऐब था कि वो मुर्दा बकरी का बच्चा था और उसके कान भी छोटे छोटे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुर्दा बच्चे के बारे में सहाबा इकराम से पूछा, बल्कि हदीस के अंदर है कि उस बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और सहाबा इकराम से पूछा, अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहू बिदिरहमिन, कि तुम में से कौन शख्स इस बकरी के मुर्दा बच्चे को एक दिरहम में लेना पसंद करेगा, एक दिरहम में खरीदना चाहेगा। सहाबा इकराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो इसे किसी चीज के बदले में भी लेना पसंद नहीं करेंगे, हम इसे फ्री में भी, मुफ्त में भी लेना पसंद नहीं करेंगे, हम इस बकरी के मुर्दा बच्चे को लेकर के ही क्या करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फवल्लाहि लद्दुन्या अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम, अल्लाह की कसम, इस मुर्दा बच्चा जो तुम्हारे नजदीक जिस कदर हकीर है, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक उससे कहीं ज्यादा हकीर है। जिस तरह से तुम्हारे नजदीक इस बकरी के मुर्दा बच्चे की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू और कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2320, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानतिद दुन्या तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शरबत माइन, कि अगर ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की हैसियत, हकीकत और अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में से किसी काफिर को, किसी दुश्मन को एक घोंट पानी भी ना पिलाता। अगर इस दुनिया की कोई अहमियत होती, इस दुनिया की अगर कोई हैसियत होती, एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कोई हैसियत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी दुश्मन को इस दुनिया से एक घोंट पानी तक भी नहीं पीने देता। बड़ी बड़ी दौलतें, बड़ी बड़ी जायदाद और बड़ी बड़ी नेमतों की तो दूर की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक घोंट पानी भी अपने दुश्मन को नहीं पिलाता। अपने दुश्मन को, अपने नाफरमान को, अपने मुखालिफ को कोई वैल्यूबल चीज, कोई अहमियत वाला चीज कैसे दे सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनों का एक घोंट पानी भी नहीं पिलाता। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं है, ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होकर के तमाम लोगों को अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। जो जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इस्तेमाल करेगा उसको उसी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हिसाब देना होगा कि अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की थी या अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कर रहा था। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, ये दुनिया एक फितना है, ये दुनिया एक फितना है, हमें इस दुनिया के फितने से बचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2742, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़रतुन व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुर कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फइन्न अव्वल फितनति बनी इसराईल कानत फिन निसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया शीरी है, मीठी है, ये दुनिया सरसब्ज़ शादाब है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इसमें एक दूसरे का जानशी बनाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें एक के बाद दिगरे तुम्हें इसमें लाने वाला है, तुम्हें भेजने वाला है।
تاکہ فینظر کیف تعملون، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھ لے، اللہ رب العالمین جان لے کہ تم میں سے کون شخص کیسا عمل کرتا ہے، کون شخص اللہ رب العالمین کے احکامات اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں جانچ لے، پرکھ لے، تمہیں امتحان لے لے کہ تم میں سے کون شخص دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے، کون شخص برا عمل کرتا ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور یاد رکھو تم دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچتے رہنا، واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم دنیا میں ایک مسافر یا اجنبی کی طرح رہو، اس کے ساتھ تم دل نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایک اجنبی کی طرح یا مسافر کی طرح رہو، دنیا میں جس طرح سے ایک اجنبی یا مسافر رہتا ہے اسی طرح سے رہو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، تم اپنی صحت اور تندرستی میں اتنے اعمال کر لو، اتنی نیکیاں کر لو جو تمہاری بیماری کے لیے کافی ہو۔ تم بیماری کا دور آنے سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو اور نیک اعمال کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صحت بگڑ جائے، تمہاری تندرستی بگڑ جائے اور تم صحیح سے نماز نہ پڑھ سکو، نیک اعمال نہ کر سکو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جوانی میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، غافل ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لیکن جب جوانی ڈھل جاتی ہے، جب صحت و تندرستی اس کے ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے، صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کے ارکان کو، نماز کے سنن کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو تم اپنی جوانی کو، اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور جب تک جوانی ہے اپنی بیماری اور اپنی صحت کو ڈھلنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ومن حیاتک لموتک، اور تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، تم اپنی زندگی میں اتنے اعمال کر لو کہ تمہاری موت کے بعد، تمہاری وفات کے بعد کام آ سکے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دنیا میں بڑی بڑی آرزویں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑی غفلت میں ہے جو دنیا میں بڑی بڑی آرزویں، بڑی بڑی امیدیں لے کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبت اختیار کرتے تھے، آپ حدیثوں کی کتابوں کی مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے بستر بنوا دے تو کتنا اچھا ہوگا، کتنا بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2377۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو دنیا میں ایک سوار، ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ثم راح وترکها، پھر وہاں سے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی مجھے دنیا سے کوئی الفت و محبت نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ ہے، ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، تو پھر ہمیں اس دنیا میں اتنی لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طرح سے
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بستر پر تشریف فرما ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چٹائی پر کوئی ایکسٹرا بستر بھی نہیں ہے, کوئی بیڈ شیٹ اور چادر بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چٹائی پر صرف ایک تکیہ ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن پر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو مجھے رونا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اللہ کے رسول, قیصر و کسریٰ جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں, اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی خوشحالیاں ہیں, اتنے مال و دولت ہیں, اتنی آشائش اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں, لیکن آپ اس قدر تنہائی کی زندگی جی رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یعنی بس چند دن کی عیش و عشرت اور آشائش ان کے لیے ہے, اور آخرت میں جو ہمیشگی والی نعمتیں ہیں, ہمیشگی والی آشائش ہیں, ہمیشگی والی زندگی ہے, وہ ہمارے لیے ہے. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ ذرا غور کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے, دنیا کی کتنی حیثیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک تھی. لیکن ہم ہیں کہ دنیا کمانے کے چکر میں مارا پھر رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آدمی اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہے, باپ سے دشمنی, بھائی سے دشمنی, اپنے رشتہ دار اور پڑوسی سے دشمنی, ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں, ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں. پڑوسی بھوکے سو رہا ہے, صحیح سے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, صحیح سے چھت نہیں ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. آدمی دنیا کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا ہے, آخرت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, قبر کی تنہائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے حساب و کتاب کے بارے میں سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے پڑوسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, کچھ خیال بھی نہیں رکھتا ہے, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو بھلا چکا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, چولہا نہیں جلتا ہے, ان کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے, چادر نہیں ہے, پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہے, گرمی کا موسم ہے, بڑی مشکل اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لیکن کتنے دنیا پرست لوگ ہیں, دینار پجاری لوگ ہیں, پیسے پجاری, پیسے پرست لوگ ہیں, جو بنا مطلب کے گھر میں صرف رہنے والے بیوی اور شوہر ہیں, ایک دو بچے ہیں, لیکن 4-4 5-5 بلڈنگیں, 5-5 منزلوں والی بلڈنگیں بنا کر کے چھوڑ دیے ہیں, پیسے مٹی میں لگا رہے ہیں, اور اپنے پڑوسی کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے. حالانکہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ مال مال کرتے رہتا ہے, یہ ہماری دولت, ہماری پراپرٹی, لیکن حقیقت میں انسان کے مال صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان نے جو پہن لیا, جو کھا لیا, اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا, یہی 3 قسم کے مال حقیقت میں انسان کے اپنے ہیں, ورنہ سب کچھ آدمی کو چھوڑ کر کے جانا ہے. آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنی جائیداد ہے, اتنی زمین ہے, اتنے بینک بیلنس ہیں, لیکن حقیقت میں ایک انسان کا اپنا مال وہی ہوتا ہے جو آدمی پہن لے, آدمی کھا لے اور آخرت کے لیے بھیج دے, آخرت کے لیے جمع کر لے. بس یہی 3 قسم کے مال انسان کے ہیں, باقی سب وارثین کے لیے ہے, باقی سب چھوڑ کر کے جانے والا ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جسم پر خرچ نہیں کرتے ہیں, اچھے کھانا نہیں کھاتے ہیں, اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں, بس مٹی پہ خرچ کرتے ہیں, بلڈنگوں کو بنانے میں خرچ کرتے ہیں, اور باقی کسی چیز میں نہیں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں, یہ دنیا کی لذتیں, یہ دنیا کی خوشحالیاں آخرت کی لذتوں اور خوشحالیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2807, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا, جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوشحال ہوگا اس آدمی کو لایا جائے گا,
उस आदमी को लाया जाएगा, हालांकि वहां पर आखिरत में जहन्नम ही होगा, अहले जहन्नम में होगा। उसको जब जहन्नम की आग में एक गोता दिया जाएगा, एक डुबकी दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम बताओ, क्या तुमने दुनिया में कभी खुशहाली की जिंदगी गुजारा था? क्या तुमने कभी दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी थी? वो कहेगा, ए मेरे रब हरगिज नहीं, हमने कभी ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं देखा था। यानी जहन्नम का थोड़ा सा अजाब दुनिया की सारी ऐशो इशरत खुशहाली को भुला देगा। इसी तरह से दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा तंहाल था, बदहाल था, सबसे ज्यादा सख्ती की जिंदगी गुजारता था, उस आदमी को लाया जाएगा। हालांकि वो आखिरत में जन्नती होगा, जन्नती होगा। उसको जन्नत में एक गोता दिया जाएगा, एक डुबकी दिया जाएगा, फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम बताओ, क्या तुमने दुनिया में कभी परेशानी देखी थी? क्या तुमने कभी सख्ती की जिंदगी गुजारी थी? क्या तुमने कभी मशक्कत और परेशानी झेली थी? कहेगा, ए मेरे रब हरगिज नहीं, मैंने दुनिया में कभी परेशानी नहीं देखी थी, हमने कभी बदहाली और तन्हाली की जिंदगी नहीं गुजारी थी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, दुनिया की खुशहाली, दुनिया की तन्हाली आखिरत की खुशहाली और तन्हाली के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करें, आखिरत को तरजीह दें, दुनिया को बस आखिरत को संवारने का एक जरिया समझें। इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बल तुअ्सिरून अल हयात दुनिया, कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैर व बका, हकीकत में आखिरत जो बेहतर है और हमेशा ज्यादा देर तक बाकी रहने वाली है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है। ये दुनिया धोखे का सामान है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर का मतलब यह है कि दुनियावी जिंदगी महज धोखे का सामान है। आदमी इस दुनिया के धोखे में अगर पड़ गया, अगर इस दुनिया के फितने में मुब्तला हो गया, तो उसकी आखिरत कंफर्म है कि तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और मरने के बाद उनकी आखिरत की जिंदगी बहुत दुश्वार होगी। इसलिए हमें चाहिए कि जिंदगी में रहते हुए कमाए खाए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन हलाल तरीके से कमाइए, हलाल तरीके से खाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हक है वो हक दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च कीजिए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उनको भी अदा कीजिए, अल्लाह को भी याद कीजिए, अल्लाह के हुकूक भी अदा कीजिए, और दुनिया भी कमाइए, अच्छी जिंदगी गुजारिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। इस्लाम तो यही चाहता है कि तमाम लोगों से घुल मिल करके रहिए, हलाल तरीके से कमाइए, ज्यादा से ज्यादा कमाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अल्लाह को भी याद कीजिए, नमाज रोजे जो फराइज है उनको अदा कीजिए। इस्लाम यही चाहता है। इस्लाम हमें यह भी नहीं कहता है कि तुम रहबानियत इख्तियार कर लो, यानी दुनिया को छोड़ करके बिल्कुल एक जगह बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करते रहो, जैसा कि दूसरे मज़ाहिब में है। इस्लाम में यह भी चीज नहीं है कि कोई रहबानियत इख्तियार करे, कहीं मस्जिद में बैठ करके कहीं जाकर के अलग थलग हो जाए और दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ ले, अपना ताल्लुक खत्म कर ले। इस्लाम हमें यह भी नहीं कहता है, बल्कि इस्लाम कहता है कि तमाम लोगों से मिल करके रहो, कमाओ खाओ, अच्छा पहनो, और अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, और अल्लाह के हक में जो चीजें हैं उनको भी अदा करो। अल्लाह ताला से दुआ है, बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को दुनिया को आखिरत की तैयारी का जरिया समझते हुए हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को दुनिया के फितने से बचाए। बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करने, कब्र की तैयारी करने और अल्लाह के सामने खड़ा होकर के हिसाब व किताब देने की तैयारी करने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। बारे इलाहा हम में से जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर कर दे, उन्हें शिफाए कामिला वाजिल अता फरमा। बारे इलाहा हम मुसलमानों में से, हम मोमिनों में से जहां कहीं जो भी जिस एतबार से परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर कर दे। बारे इलाहा तो हमें जब तक जिंदा रख इस्लाम की हालत पर, अकीदा तौहीद पर जिंदा रख। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।